لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب میں کہ یہ تو خدمت خلق۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے حج بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت، اور حج بیت اللہ کا جو فلسفہ ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ وہ موسم شروع ہو چکا ہے کہ جس میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں، اور عازمین حج لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم فریضہ ہے کہ جس کو ارکان اسلام میں 5ویں نمبر پر بنیادی حیثیت حاصل ہے، کہ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ ان میں سے جو 5ویں نمبر پہ چیز آتی ہے وہ حج بیت اللہ بھی ہے، کہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو ہمارے ملت ابراہیمی کی بنیاد ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری اس میں یادگار چیزیں ہیں۔ اور عزیزان محترم، جب یہ بات آتی ہے حج بیت اللہ کی تو ظاہر ہے ہر آدمی کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو صاحب نصاب ہے جس کو مقرر کیے ہے اس پر بھی آگے بات ہوگی، اس پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہو۔ عزیزان محترم، بنیادی بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ آج جب حج بیت اللہ آتا ہے کہ حج آ رہا ہے تو آخر اس کی فضیلت کیا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے جو اللہ رب العزت کے گھر کے لیے جا رہا ہے اس کو ملے گا کیا؟ تو اس لیے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جو اس میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ وہ جھگڑا کرے اور نہ اس میں فضول باتیں کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم کرتے ہو اللہ بہتر ہے اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، تم زاد راہ بھی لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور پھر فرمایا کہ زاد راہ یہ نہیں ہے کہ پیسوں سے حج ہوتا ہے، فإن خیر الزاد التقوی، اصل جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اور فرمایا واتقون یا اولی الالباب، عقل والے لوگ ہی ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا نہ اس نے جھگڑا کیا نہ اس میں کسی سے لڑائی کی، فرمایا کہ وہ اس حال میں جب حج سے لوٹے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو۔ بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس میں فضیلت سے پہلے سب سے پہلے بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو حج ہے یہ آخر فرض کس پر ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں بنیادی 4 چیزوں پہ بات کی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرضیت حج کے لیے شرائط کیا ہیں، کیا میرے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ حج کے فضائل کیا ہیں، جب فضائل سامنے ہوں تو دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عازمین حج کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں، ان کو اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری چوتھی یہ ہے کہ حج ہمیں سکھاتا کیا ہے، سبق ہمیں کیا دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے کہ فرضیت حج کے لیے کیا شرائط ہیں، کہ ایک آدمی پر حج فرض ہے یا نہیں ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے تو فرضیت اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرض ہے کہ نہیں، اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج ظاہر ہے اسلام ضروری ہے، مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم کے لیے حج ہے ہی نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ رب العزت کا گھر مسلمانوں کی سنت اور ملت ابراہیمی کی چونکہ بنیاد ہے، فرمایا کہ اگر غیر مسلم حج کرے گا تو اس کے حج کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے اسلام ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح العقل ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی مجنون ہے، معذور ہے، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس پر حج فرض ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ مجنون ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، تو فرمایا کہ اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نابالغ بچے نے اگر حج کر لیا ہے تو جب وہ بڑا ہو کر دوبارہ مالدار ہوگا تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ یعنی حج کی فرضیت کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، پھر اس پر حج ہے۔ اور چوتھی چیز شریعت نے مقرر کی ہے آسانی کے لیے، وہ ہے استطاعت۔ استطاعت کہتے ہیں اتنا اس کے پاس خرچہ موجود ہے کہ حج کے آنے جانے کا بھی خرچہ ہو جائے اور پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ ہو جائے، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، اب اس پر حج فرض ہے، بشرطے کہ مقروض بھی نہیں ہے، اور بہت ساری اس میں شرائط ہیں، جزیات ہیں۔ تو یہ چار بنیادی جس کو شرط کہا جاتا ہے کہ فرضیت حج کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو ان چار چیزوں پر جو اہم بات ہے، مسلمان ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ صاحب نصاب ہو، جس کو استطاعت کہتے ہیں، کہ جس میں وَتَزَوَّدُوا، اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا کہ تم زیادہ راہ لے لو۔ مراد کیا ہے؟ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ظاہر ہے مسافت ہے، تو فرمایا کہ اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا نہیں سکتا، ایسی بات نہیں۔ کئیوں کے اندر ایسا جذبہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ اگر قرض لینا پڑتا ہے تو وہ کچھ قرض لے کے وہ درخواست دے دیتے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اپنی منظوری سمجھ کے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کچھ رقم موجود تھی، اس کی درخواست جمع کروائی، اور جب نام آ گیا، الحمدللہ ابھی بھی بہت سارے ساتھیوں کے نام آئے ہیں، جب نام آ گیا تو فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں میں تو ویسے ہی حج پر پابندی تھی، تو اس سال اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا ہے، خوب انہوں نے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، فرضیت حج سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پر کامل ایمان لانا، یہ بنیاد ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بیت اللہ۔ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی ہے، اے اللہ اس کو تا قیامت آباد رکھے، تو روز قیامت تک کی جگہ آباد رہے گی عزیزان محترم۔ اور پھر اسی طرح بہت ساری روایات میں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب مسلمان جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ہم عورتوں نے بھی اس وقت گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا زمانہ ہے، تمہارے لیے اس وقت حج افضل ہے۔ تو بہت سارے مواقع پہ بہت سی چیزوں کو افضلیت قرار دیا جاتا ہے، کئی حدیثوں میں نماز افضل ہے، کئی کے بارے میں حج ہے۔ تو جس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس وقت اس چیز کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ احادیث میں تعارض ہے، ایک حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، ایک حدیث میں کچھ ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع مناسبت سے، اب جیسے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل بتا دیں کہ جس پر میں استقامت کے ساتھ عمل کروں اور میں بخشا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مزاج کا سمجھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اب عام بندے کو ہم کہیں کہ غصہ نہ کیا کرو، اب وہ یہ کہ میں غصہ نہیں کرتا نہ نماز پڑھتا، نہیں، ان کی ساری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تو میں کہ غصے کے تیز ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔
تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جہاد جیسے افضل عمل بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو حج ہے یہ فقیری کو ختم کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اریم الحج والعمرہ تھا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے عمرے کرو، تم کثرت سے حج کرو، جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو دور کر دیں گے، اللہ اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور جو غازی جہاد میں جاتا ہے، یہ دونوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ دونوں لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ سو لہٰذا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا قصہ یہ ہے کہ میں نے اسلام کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑیں، لیکن جب میرا دل نرم ہوا اور میرے دل کے اندر اسلام کی عظمت بیٹھ گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ اسی طرح ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنا ہاتھ دیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ آگے کیا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا معاملہ ہے، پہلے تم نے خود کہا اپنا ہاتھ آگے کرو، اب میرا ہاتھ ہی پکڑ۔ کہا یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا اور میں آپ سے بیعت ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن عاص بولو وہ کیا شرط ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی سے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں، مسلمانوں کے خلاف میں نے بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پہلے مجھے اس کی گارنٹی دیں پھر میں اسلام قبول کروں۔ اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں کہ عمر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے اللہ اس کی ہجرت کے برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمائے اسی طرح جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جو خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے فرمایا کہ اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہے کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اے عمرو بن عاص آج تو اگر اسلام قبول کرنے آیا ہے تو سمجھ لے کہ جب تم اسلام قبول تو نے کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو عزیزان محترم یہ جذبہ تھا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا کہ جب ان کے اندر عظمت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی اہمیت آ گئی، تو فرمایا کہ اس عمل میں انہوں نے دیر نہیں کی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کے توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے ہے۔ وہ بھی حدیث ہے کہ جس نے اپنی بچی کو زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کیا تھا، فرمایا کہ اب تم چونکہ اسلام لا چکے ہو، اللہ سے پکی توبہ کر چکے ہو، تو اللہ تمہیں بھی معاف فرما۔ تو عزیز محترم یہ اسلام اور ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کو، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری پیروی کر لو اللہ خود بخود تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اپنی زندگی گزارنا، یہ ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا بھی۔ اللہ نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت میں رکھ دیا ہے کہ جس کے اندر رسول کی محبت ہے، رسول کی اطاعت ہے، فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بھی محبت ہے۔
اور جس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت نہیں ہے، فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی کیسے محبت کر سکتا ہے اور وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تیسری عزیز محترم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہجرت ہے، اسلام ہے اور حج بیت اللہ ہے، یہ تین ایسے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث پڑھی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یفرط، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کوئی اس میں لڑائی نہیں کی، کوئی اس نے گالم گلوچ نہیں کی، فرمایا کہ وہ جب حج کر کے لوٹے گا وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے، بالکل گناہوں سے صاف ہو چکا ہوگا۔ پھر اس میں محترم تیسرے درجے کی بات یہ عرض کرنی تھی کہ جو عازمین حج ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے قبول کیے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ ایسے موجود ہیں ابھی نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے درخواست دی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، سب آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بس اوقات یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ہوتی۔ اگر میں سوچوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ جذبہ و تڑپ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی نیت کو عملی وجود دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عازمین حج کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حج بیت اللہ کا ارادہ کر لیا ہے تو اب دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو، بس فوراً یہ نیت کرے کہ میں یہ عمل اتنی قربانی کے ساتھ کرتا جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ باقی جو عبادات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو یہ مالی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ فرمایا کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے روحانی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی عبادت کو جمع کر دیا ہے کہ جو آدمی حج کر رہا ہے گویا کہ وہ ایک ہی وقت میں تین عبادتیں کر رہا ہے، روحانی بھی، بدنی بھی، مالی بھی، مال بھی خرچ کر کے جا رہا ہے، اپنا بدن بھی لگا رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس عمل میں سارے عملوں کی نیت کو رکھ دی۔ تو اس لیے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر عمل میں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی عمل کو کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں اخلاص کو ضرور شامل کر لیں۔ فرمایا کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگ مجھے بعد میں حاجی کہیں گے یا میں اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھ لوں گا۔ میں کہ یہ جو نیتیں ہیں یہ سب اللہ کے غیر کی نیتیں ہیں، اللہ کی رضا کی نیت ابھی سے ہی جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کی اس پہ پہن لگا رہے گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ محض حلال کمائی سے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ حرام کمائی کا بھی کچھ ذرہ حلال کمائی میں شامل ہو گیا اور اتنا عظیم عمل میں کر رہا ہوں لیکن حرام کمائی کا بھی شامل ہے، جھوٹ اور رشوت اور ان چیزوں کا بھی، سود، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ میں کہ اتنا اونچا عظیم عمل کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جو حلال کے علاوہ کمائی کے ملنے کی وجہ سے اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ اس کی نیت ہو کہ خالص حلال کمائی کے ذریعے سے جو مال کمایا ہے اس سے میں حج بیت اللہ کروں گا، وہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، اپنے اوپر خرچ کروں گا۔ اور اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ سابقہ گناہوں سے توبہ بھی ہو اور نیت بھی ہو کہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ میری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، کہ میں اللہ اس کے ذریعے سے میری زندگی کو بدل دیں گے، میرے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف تو کر ہی دیں گے لیکن میں آئندہ بھی ایک عزم کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ اور چوتھی نیت یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حج پہ جا رہا ہے، ظاہر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو سیکھتا ہے، اتنا اونچا عمل اگر بغیر سیکھے ہی چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا احرام کہاں باندھنا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری ورکشاپ لاہور میں بھی اور بہت سارے مقامات پر حج تربیتی نشست ہو رہی ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اگر گھر کی خواتین جانا چاہتی ہیں، خواتین کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ جب سیکھ کر کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، بغیر سیکھے کر کریں گے تو وہاں بھی پریشانی ہوگی اور ادھر بھی پریشانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کریں۔ تو اس لیے جس طرح ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، نماز کو سیکھ رہا ہے، روزے کے مسائل سیکھ رہا ہے، تو اسی طرح حج بیت اللہ کا جب جا رہا ہے، ارادہ کیا ہے تو وہ بھی سیکھے۔
بلکہ جو نہیں بھی جا رہے عمرے کے لیے جاتے رہتے ہیں وہ بھی اس عمل کو اچھی طرح سیکھیں، اس کے لیے پوری ایک تربیتی نشست ہے، اس کو لیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو فلسفہ ہے قربان اس کا حج کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے طور پر جمع کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بخشش کا بہانہ ہے جب حج پہ لوگ جمع ہیں۔ اور فرمایا کہ مقام عرفات کی الگ فضیلت ہے، مقام مزدلفہ کی الگ فضیلت ہے، ایک ایک رکن میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے۔